السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج میری گفتگو جس موضوع کے تحت ہونے والی ہے وہ ہے مقام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی فضیلت۔ مقام صحابہ اور ان کی فضیلت کو جاننے سے قبل آئیے ہم جانتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی اس جلیل القدر اور عظیم الشان ہستی کو کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو اور ایمان ہی میں ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ پورا قرآن مجید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف و توصیف اور مدح سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جن کا تزکیہ خود اللہ رب العالمین نے کیا۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ ان کی تعریف و توصیف بیان فرما رہا ہے، کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 100۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مہاجرین و انصار میں وہ اولین لوگ جو ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت لے گئے، اور وہ دوسرے لوگ جنہوں نے ان سابقین اولین کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے 3 گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا گروہ مہاجرین کا گروہ ہے، دوسرا انصار کا گروہ ہے، اور تیسرے وہ گروہ ہیں جنہوں نے ان سابقین اولین کے بعد اسلام قبول کیا، سابقین اولین کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، لیکن پوری اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دیا، ایک اعزاز اور انعام دیا، کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جن کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 137۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں، راہیاب ہو جائے، اور اگر منہ موڑیں، منہ پھیر لیں، آپ کی بات نہ مانیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین نے یہاں امت محمدیہ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ اب اگر کوئی مسلمان چاہے وہ جس خطے کا رہنے والا ہو، جہاں کا بھی رہنے والا ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ و کپٹ رکھتا ہے،
تو گویا وہ اسلام کا دشمن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جن کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو اختیار کرنے پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ اللہ رب العالمین نے کہا اور راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی تمام مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، اپناتا ہے، تو اللہ نے کہا نولیہ ما تولا، وہ جدھر متوجہ ہونا چاہیں گے ہم ادھر ہی متوجہ کر دیں گے، ونصلہ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں پہنچا دیں گے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سبیل المومنین سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا راستہ مراد ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں جن آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان، ان کے مقام و مرتبہ اور ان کی عزت و سربلندی کو بیان کیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئیے اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل و مناقب خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں۔ حدیث وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر قال قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحیح بخاری حدیث نمبر 2651۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، سب سے بہتر لوگ کون ہیں، سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرنی، میری صدی کے لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت سب سے بہتر جماعت ہے، سب سے بہتر لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ جو ان کے بعد آئیں، پھر جو ان کے بعد آئیں، یعنی تابعین اور تبع تابعین کا ذکر فرمایا۔ دوسری حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2541۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو، میرے ساتھیوں کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالیاں مت دینا۔ کیوں؟ اس لیے فوالذی نفسی بیدہ، قسم واللہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر ڈالے تو بھی نہ تو ان کے ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ ہی آدھے مد کے برابر ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، بند اور تاریک کمرے میں ابو المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زارو قطار رو رہی ہیں، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور سسکیوں کے تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رونے کی وجہ پوچھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رونا اس وجہ سے آیا، دنیا میں جس طرح سے آپ محبت کرتے ہیں
دنیا میں جس طرح سے آپ ہم کو چاہتے ہیں، کیا یہی چاہت اور محبت کل قیامت کے دن بھی باقی رہے گی؟ کیا قیامت کے دن بھی آپ مجھ سے اسی طرح چاہیں گے اور محبت کریں گے؟ اللہ اکبر، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتذکرون اہالیکم یوم القیامہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا عند ثلاث فلا عند الکتاب وعند المیزان وعند الصراط، رواہ ابن شیبہ۔ اور یہی حدیث ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر کیا بات کہی گئی ہے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتذکرون اہالیکم، کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ کیا اپنے اعزا و اقارب کو یاد رکھیں گے؟ کیا آپ دنیا کے اندر جس طرح سے مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح سے چاہیں گے اور محبت کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ 3 گھڑیاں ایسی آنے والی ہیں، 3 ایسے مواقع آنے والے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ہر انسان ان 3 مشکل گھڑیوں میں اپنے اعزا و اقارب کو بھول جائے گا، اپنے والدین کو بھول جائے گا، اپنے رشتہ دار کو بھول جائے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ وہ 3 گھڑیاں کیا ہوں گی؟ 3 مواقع کیا آنے والے ہیں؟ فرمایا عند الکتاب، نام اعمال تقسیم ہوتے وقت، جب نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے، کسی کو معلوم نہیں نام اعمال کس ہاتھ میں مل جائے، داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، اس لیے فرمایا وہاں کوئی کسی کو یاد نہ رکھے، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی۔ وعند المیزان، اور جب میزان قائم کیا جائے گا، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، وہاں بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اور تیسری مشکل گھڑی وہ پل صراط کی ہوگی، جہاں بھی کوئی انسان کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ لیکن اللہ اکبر، کیا شان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ان مشکل گھڑیوں میں بھی، قیامت کے دن پریشانیوں اور ہولناکیوں کے وقت بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین محفوظ ہوں گے، معمون ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، خود اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ اللہ اکبر۔ میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت و مقدس جماعت ہے جن کو اللہ رب العالمین نے مقام و مرتبہ سے نوازا، عزت و سربلندی عطا کی اور بہت ساری فضیلتیں عطا کی۔ اب ظاہر بات ہے جب اللہ رب العالمین کسی کو مقام دے دے، پھر ان کے بارے میں کوئی اپنی زبان دراز کرے، اپنی زبان کھولے، طعن و تشنیع کرے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2340، حدیث وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2340۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی آدمی میرے اصحاب کو گالیاں دے، کوئی آدمی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، تو فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اربوں خربوں فرشتوں کی لعنت ہے، اور والناس اجمعین، پوری دنیا والوں کی لعنت ہے۔ یہ مقام ہے، یہ فضائل و مناقب ہیں اصحاب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔